میری زبانی یہ سب سن کر راحیلہ نے سسکنا بند کر دیا اور چپ چپ سی خلاؤں میں گھورنے لگی۔ اسی وقت چودھری ضراب نے مجھے مخاطب کیا، ہم تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیتے ہیں، جب تک اس کے دل و دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا تمہاری آمد اس کے لیے ضرور تسلی کا سبب بنے گی۔ میں چپ رہا۔ اس نے اسی ملازم کو دوبارہ اشارہ کیا، وہ راحیلہ کو سہارا دی واپس لے گیا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اپنا سر صوفے کی پشت گاہ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند پل کے لیے اس تکلیف دہ انکشاف نے مجھے بری طرح اعصاب زدہ کر ڈالا تھا۔ میں اپنے جانی دشمنوں کے دوسرے خطرناک ٹولے کے درمیان موجود تھا۔ راحیلہ بھی ایک بڑی قیامت سے گزر کر ان کے درمیان موجود تھی۔ یہ بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے۔ تسلی مجھے ان کے جوابات سے نہیں بلکہ راحیلہ کے جوابات سے ہو سکتی تھی، مگر اسے انہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر واپس کمرے میں لوٹا دیا تھا یا پھر معاملہ پراسرار حد تک گھمبیر تھا۔ مجھے اپنے دل و دماغ معاف سے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ سلیم گگل اور چودھری ضراب بڑے غور سے میری کیفیات دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ لوگ مجھے مفلوج کر ڈالنا چاہتے تھے یا پھر واقعی یہ دشمن کے دشمن سے دوستی کی کسی پالیسی پر عمل پیرا تھے؟ راحیلہ کیسے تم لوگوں کے ہتھے چڑھی؟ بالآخر میں نے سنبھالا لیتے ہوئے سلیم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے اور متانت سے پوچھا۔ ہتھے چڑھنے کا جملہ کچھ مناسب نہیں سہراب۔ خیر، سلیم نے ہلکی مسکراہٹ تلے کہا، تمہارا قصور بھی نہیں۔ بات معاملے پر جتنی جلد آ جائے اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں نے اسی لہجے میں کہا، بہتر ہوگا پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں ان کے درمیان موجود ہونے کے باوجود برابری کے توازن پر بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس بھول میں نہ رہیں کہ میں ان کا قیدی یا کسی مجبوری کے سبب یہاں موجود تھا۔ تمہارا خشک لہجہ ابھی تک تمہاری اکھڑ مزاجی اور عداوت کی نشاندہی کر رہا ہے، اسے سنبھالو ذرا۔ اچانک چودھری ضراب نے درمیان میں مجھے مخاطب کرتے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے سلیم کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ضراب کی طرف گھورا تو سلیم نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، میں سہراب کو سمجھا دیتا ہوں، قصور اس کا بھی نہیں۔ حالات اچانک یوں رونما ہوئے ہیں، کبھی دنوں میں بددلی کا موجود رہنا فطری بات ہے۔ پھر سے میری طرف دیکھا۔ مجھے سلیم چالیا کا یہ روپ بھی عجیب لگا۔ وہ خاصی دانش مندی کا ثبوت دے رہا تھا یا پھر مکاری کا؟ سہراب، مختصر احوال سن لو کہ 4-5 روز پہلے ہی کالی لہر والوں سے ہمارا اچانک ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ بتانا شروع ہوا، اگرچہ ہم انہی کی تلاش میں تھے۔ اس وقت میڈم لچھی، جبرو اور مدرا نامی آدمیوں کے علاوہ 2 ہواری بھی شامل تھے۔ سیالکوٹ روڈ کے ایک ویران مقام پر یہ ٹکراؤ ہوا تھا اور راحیلہ ان کے ہمراہ تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ان کی قیدی تھی یا پھر ساتھی، کیونکہ وہ ایسی حالت میں ان کے ہمراہ تھی کہ جیسے ان کے ساتھ مرضی سے شامل ہو۔ بہرحال اس اچانک ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمارے 2 ساتھی مارے گئے۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگڑا، البتہ راحیلہ ہمارے قبضے میں آ گئی، جو ٹاکرے والے مقام سے فرار ہونے کی کوشش میں تھی۔ میں اس کی بات پر چونکا۔ راحیلہ سے متعلق یہ سن کر کہ وہ ان کے ہمراہ اس طرح موجود تھی جیسے ان کی ساتھی ہو، اور یہی نہیں، اس نے بعد میں فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ تمہاری ان لوگوں سے دشمنی کیسے ہوئی تھی؟ وہ ذرا دیر کو رکا تو میں نے سوال کر ڈالا۔ دشمنی تو پرانی چلی آ رہی تھی، لیکن باقاعدہ ابتدا اس وقت ہوئی جب انہوں نے ہم سے ایک معاہدے پر دھوکہ کیا اور ہم سے فریب کیا۔ سلیم بولا۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات یہی تھی کہ مجھے ابھی تک اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آ سکی تھی جس سے مجھے ذرا بھی یہ اندازہ ہو پاتا کہ سلیم چالیا یا چودھری برادران کی کالی لہر والوں سے کسی دشمنی کی ابتدا ہوئی تھی۔ باس اقبال زندہ ہوتا تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ عدیل ہاشمی کی کالی لہر والوں کے ہاتھوں ہلاکت اس دشمنی کا ٹھوس سبب بنتی، مگر اقبال کے واصل جہنم ہونے اور اس کے نائب سجاد بیگ کے تنظیم کو ہائی جیک کرنے کے بعد نہ صرف اقبال بلکہ عدیل کی کالی لہر والوں کے ہاتھوں ہلاکت سب ان کی نظروں میں بے معنی تھی۔ تو پھر وہ کیا ٹھوس وجہ تھی جس نے انہیں کالی لہر والوں کے خلاف دشمنی پر اکسایا تھا؟ مجھے ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا، اور میرے لیے یہ جاننا بہرحال اہم تھا۔ میں تمہارے جواب سے مطمئن نہیں ہوا سلیم، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم وجہ سمجھ چکے ہو کہ۔ سلیم مکاریت سے مسکرا کر بولا، خیر سن لو، اس کی وجہ سجاد بیگ کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، جو ایک طرف باس اقبال کے ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جانے کے بعد بجائے ان کے کہ ان سے انتقامی روش اختیار کرتا، اس کے برعکس اس نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور غاصبانہ طور پر تنظیم کی بھی باغ ڈور سنبھالی۔ سجاد بیگ کے اس عمل نے باس اقبال کے پرانے حلیفوں کو اس کے خلاف اکسا دیا، اور انہی میں وڈے چودھری اور ان کے چھوٹے بھائی دراب صاحب سر فہرست ہیں۔ میرے منہ سے ہنکاری برآمد ہوئی۔ میں بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آگے بتانے لگا، یہاں تک بھی سب ٹھیک ہی تھا، لیکن بات اس وقت بگڑی جب سجاد بیگ نے ہم سے ایک میٹنگ کے دوران چودھری صاحبان کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ سجاد بیگ مجھے تنظیم کا نائب بنا دے تو دوستی کا تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس کا بھی سجاد نے بعد میں مجھے تنظیم ہی سے خارج کر دیا۔ سجاد پر جب دباؤ ڈالا گیا اور اسے دھمکی دی گئی
کہ چودھری برادران سے یہ دشمنی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، تو سجاد نے باقاعدہ کالی لہر والوں کو ہمارے خلاف دھاوا بولنے پر اکسا ڈالا۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوا۔ میں بدستور اس کی ایک ایک بات پر غور کرتا جا رہا تھا۔ بظاہر اس کی بات برمحل اور سچی ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا ذہن کہیں کسی جگہ پر اٹک کر ضرور رہ گیا تھا کہ معاملہ اب بھی اس سے مختلف اور کچھ پراسرار سا ہے۔ بات صاف اب بھی نہیں کی گئی تھی، چکر اور ہی لگ رہا تھا۔ مجھے جو بتایا جا رہا تھا وہ نہیں تھا، اور جو چھپایا گیا وہی حقیقت تھی۔ یہاں اگر میں بدستور کسی شک و شبے کا وتیرہ اپنا رکھتا تو میری حکمت عملی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تھی، جو میں اب ان کے ساتھ روا رکھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب میرے ذہن سے ساری الجھن دور ہو گئی ہے۔ بالآخر میں نے بھی بساط عیاری پر 2.5 سوچ کے گھوڑے کو آگے سرکا دیا۔ شامات کے لیے میں نے وزیر اور ہاتھی کو تیار کر رکھا تھا۔ ٹینک البتہ آخری وار کے طور پر بساط کی سرحد پر متعین کر دیا۔ میں جان چکا تھا کہ میں جن لوگوں کے درمیان موجود تھا وہ بھلا مجھ سے سچ بول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ مفاد پڑنے پر بھی وہ اپنی ایک ٹانگ اوپر ہی رکھنے کی کوشش کرتے۔ حقیقت کا پتہ مجھے لگانا تھا۔ اس وقت گنگا بہ رہی تھی اور مجھے مجبوراً ہی صحیح اپنے ہاتھ بھی دھو لینے چاہیے تھے۔ میرے دشمن میرے حلیف بننے پر تلے ہوئے تھے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ حالات کی طرفہ کاری میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ آپسی مفادات مشترکہ ہو جائیں تو دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور دوست دشمن۔ اپنے اپنے مفادات کا چکر تو کبھی بھی نہیں رکتا۔ ممکن تھا کہ یہ سب درست بھی ہو۔ سلیم کو چودھری جی برادران تنظیم کا سربراہ بنانا چاہتے ہوں، اور اسی سبب سجاد بیگ سے ان کی کھلی دشمنی کی ابتدا بھی ہو چکی ہو، مگر عیار سجاد نے کالی لہر والوں کے چرنوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی اور اپنی قوت دگنی کر ڈالی تھی۔ یوں اب وہ سلیم اور چودھری جی برادران کے لوہے کا چنا ثابت ہونے لگا تھا، تو انہوں نے دشمن کے دشمن یعنی مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا ہو۔ میری سجاد بیگ سے دشمنی تو خیر ان سے بھی نہیں پوشیدہ رہی ہوگی، اور نہ ہی کالی لہر والوں سے میری جنگ چھپی رہ سکتی تھی۔ دیکھا جاتا تو یہ ٹھولا باسی اقبال کی باقیات کا درجہ تو ضرور ہی رکھتا تھا۔ بہرکیف میں کھلے دل سے مسکرا کر بولا تو سلیم اور نکے چودھری کے چہرے اور آنکھوں میں نے عجیب سی طمانینت محسوس کر لی، یوں جیسے وہ مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مجھے مفادات کی اس بساط کے درپردہ حقیقت کون بتاتا؟ راحیلہ؟ میرے اندر اس کا جواب نفی میں بہرحال نہیں تھا۔ شکر ہے خدا کا سہراب، تم نے ہمیں جان تو لیا، سلیم بے اختیار بولا۔ لیکن مجھے ایک بات کا افسوس اور پشیمانی تو ضرور ہے۔ میں نے بساط عیاری پر مہر سرکانے شروع کی۔ وہ کیا؟ سلیم نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھا جائے تو میری اور تمہاری دشمنی باس اقبال کے حوالے سے تھی ہی نہیں، نہ باس اقبال سے، اس میں صرف سجاد بیگ شامل رہا تھا، کیونکہ میں سیٹھ سکندر کی بیٹی سدرا سے پیار کرنے لگا تھا، اور سجاد بیگ اس میں میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ بعد میں مجھے سدرا ہی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ سجاد بیگ اس کا سگا ماموں تو کیا سوتیلا بھی نہیں تھا، وہ صرف سکندر کی بیوہ کا منہ بولا بھائی تھا۔ میں نے بساط عیاری پر ہاتھی کی آڑ میں پیادہ آگے کھسکایا تو اس بابونی چال کا مجھ پر خاطر خواہ نتیجہ سلیم کے چہرے سے اصلی حیرت کی صورت میں نظر آیا۔ وہ اسی لہجے میں بولا، یہ میرے لیے ایک بڑا انکشاف ہے، تم ماجا اور راجو بوری میری طرف سے شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ خیر تم لوگ بھی اپنی جگہ غلط تو نہیں تھے، مگر حقیقت یہی تھی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میری دشمنی کبھی باس اقبال سے رہی ہی نہیں تھی، وجہ اس کی صرف سجاد بیگ تھا۔ خیر میں اتنا کہہ کر رکا اور چودھری دراب جی کی طرف دیکھتے ہوئے پھر دوسرا مہراز سرکایا۔ دیکھا جائے تو چودھری صاحبان کے ساتھ بھی میری دشمنی اسی غلط فہمی کا نتیجہ رہی، جو بعد میں حادثاتی طور پر دو انجان کرداروں بھولا اور نادو کے درمیان میں ٹپک پڑنے سے مزید پختہ ہوتی چلی گئی۔ یہاں فوزیہ کو تم کہاں فٹ کرو گے، جو ماجد عرف ماجے کی بہن ہے؟ سلیم نے اچانک جیسے مجھے شہ مات دے کر میری ساری بساط ہی الٹ دی۔ میں مگر پرسکون رہا اور وہ بولتا رہا، پھر سیٹھ سکندر سے تمہاری وفاداری کیا معنی رکھتی تھی؟ میں دانستہ اس کی طرف دیکھ کر کسی آنی مسکراہٹ تلے بولا، اس کے بھائی ماجے کے قتل کا الزام میرے سر آنے اور مجھے جیل ہو جانے پر مجبوراً فوزیہ کو مجھے بیوقوف بنانا پڑا تھا، جس کی قیمت میں ابھی تک چکا رہا ہوں۔ رہی سدرا تو تم مت بھولو کہ وہ بہرحال ایک سیٹھ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کا میری محبت میں مبتلا ہونا میرے لیے مستقبل میں مالی فوائد اور آسودگی کی خوش آئند دلیل تھی، لہذا مجھے بھی تو سدرا کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا۔ تو میں نے سیٹھ سکندر کے ساتھ اپنی وفاداری جتا ڈالی، اسے تمہارے یعنی باس اقبال کے خفیہ اور خطرناک ارادوں کے بارے میں مجھے خبردار کرنا پڑا۔ سدرا میری مزید دل دادا ہو گئی، وہ اور اس کا باپ یہی سمجھے تھے کہ میں ان کا نمک حلال کر رہا ہوں۔ بعد میں سیٹھ سکندر کی ہلاکت میرے مفادات کے عین مطابق ہوئی۔ اب میری راہ کا کانٹا ہٹ چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے میری وفاداریاں اپنی جگہ، مگر یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ امیر کبیر شخص اپنی لاڈلی
اور اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اپنے ایک معمولی ملازم کے ہاتھ میں دے دیتا۔ میں اتنا بتا کر چپ ہو گیا، مگر سلیم کے اندر مزید سوالات مچل رہے تھے۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ سدرآباد میں تمہارے ہی مشورے پر کراچی سے اپنا سارا کاروبار سمیٹنے اور املاک فروخت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سیالکوٹ آ چکی ہے۔ اب تم سب اکٹھے رہتے ہو۔ کہاں؟ یہ بھی میرے علم میں ہے۔ وہ بڑا بنگلہ نما گھر اسی کا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سر کو اسباتی جنبش دی۔ میرا خیال ہے تب پھر ہمیں بھی اس کی طرح صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ اچانک دراب نے مداخلت کی۔ میں اور سلیم اس کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ آگے بولا، حقیقت یہی ہے کہ اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار بن چکے ہیں اور ہمیں اپنے اپنے دلوں سے ماضی کے قدورتیں نکال پھینکنی چاہیے جن کی بنیاد ہی غلط فہمی پر تھی، کیونکہ نیک نیتی کے بغیر ہم اپنے خطرناک اور اہم مشترکہ دشمن پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں چودھری صاحب، میں نے فوراً کہا۔ سلیم نے بھی پورے شوق اور جوش سے اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، یہی سب سے اچھا ہوگا۔ میرا خیال ہے سوراب، اب تم کچھ دیر آرام کرو، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف کوئی لاہ عمل بناتے ہیں، لیکن ابھی میرا پہلا ٹارگٹ سجاد بیگ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ وقت آرام کا نہیں ہے سلیم، میں نے اس سے کہا۔ ہم رابطے میں رہیں گے، میرے سامنے اہم مقصد جگنو اور فوزیہ کی تلاش ہے۔ تو کیا تم دوبارہ کالی لہر والوں سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سلیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ ٹکراؤ تو کب کا ہو چکا ہے سلیم، میں نے جواب دیا۔ جگنو اور فوزیہ کے بارے میں مجھے وہی لوگ بتا سکتے تھے، مگر بدقسمتی سے میں ان کے نرغے میں آ گیا۔ ہاں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اتنی جلدی تمہارا ان سے سامنا ممکن ہو پائے۔ میں ان کی ایک اہم مورے کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ چودھری دراب نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر سلیم اصرار بھری مسکراہٹ تلے بولا، سیٹھ راجہ تیمور۔ اس کی بات پر مجھے کچھ خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سب جان چکا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ سلیم کو میرے ارادے کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ واقعی لڑائی بڑھائی میں ماہر ہی نہیں بلکہ بلا کا ذہین اور فتیم بھی تھا۔ میرا بچپن اور لڑکپن اس کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ واقعی ایک چلتا پرزا اور تیز و ترار انسان تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے بات بدل ڈالی۔ میں اس وقت راحیلہ کو لے کر اپنے گھر کا رخ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کا رابطہ ایک پل کے لیے بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، سلیم بولا۔ میں تمہاری بات سے بالکل متفق ہوں، میں نے کہا۔ میں نے تو یہ ٹھکانہ ذہن نشین کر لیا ہے، تم اگر چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو تاکہ میرا بھی۔ اس کی ضرورت نہیں، چودھری دراب نے مداخلت کی۔ سلیم یہاں تمہارے اتے پتے سے خوب واقف ہو چکا ہے۔ یقیناً، میں نے سر ہلایا۔ میں بھی سلیم کی زبانی سن چکا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں راحیلہ کو لے جا سکتا ہوں؟ اس کی تم کیوں فکر کرتے ہو دوست؟ سلیم کی بجائے چودھری دراب خشک مسکراہٹ تلے بولا، وہ یہاں بالکل محفوظ اور آرام سے ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی تو سلیم نے مداخلت کی اور مجھ سے مخاطب ہوا، راحیلہ تمہاری بہن ہے، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم اسے لے جا سکتے ہو، مگر میرا خیال ہے وہ ابھی اپنے آپے میں نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے وہ ذہنی طور پر ابھی معاف سی ہے بیچاری، یہاں اسے کچھ سکون ہے۔ یہ سکون اسے وہاں میرے گھر میں بھی مل جائے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، سلیم بولا۔ پھر چودھری دراب کی طرف دیکھا جو میری جانب خاموشی سے گھورے جا رہا تھا۔ اس نے قریب موجود ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر جھکا اور پلٹ گیا۔ چند لہجے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اچانک راحیلہ کی چیخ ابھری۔ ہم سب بری طرح چونک پڑے۔ اوہ، شاید اس بیچاری پر دوبارہ ہسٹریائی دورہ پڑا ہے، سلیم چونک کر بولا اور اس طرف بڑھ گیا۔ میں جو رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا تو زبزب کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بیتی تو سلیم اور وہ ملازم واپس لوٹ آئے۔ سوراب، تم نے راحیلہ کی حالت تو دیکھ ہی لی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، وہ بیچاری اپنے آپے میں نہیں ہے۔ اسے زیادہ بات کرو یا اسے کہیں چلنے کا کہو تو وہ چیخ اٹھتی ہے۔ ظاہر ہے ایک جوان لڑکی پر ایسی قیامت بیت جائے تو بیچاری کب اپنے حواسوں میں رہتی ہے۔ چودھری دراب نے غولے سے تبصرہ کیا۔ میرے نزدیک یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں راحیلہ کو لیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس درمیان میں کچھ اصرار سا پوشیدہ محسوس ہوا۔ میں خود جا کر راحیلہ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میری بات پر سلیم اور چودھری دراب جی کی ایک دوسرے سے نظریں چار ہوئیں، مگر چند لمحے بعد سلیم نے ایک گہری سانس دی اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا۔ میں سلیم کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچا جہاں راحیلہ موجود تھی۔ کیا دیکھتا ہوں، راحیلہ بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لیے روئے جا رہی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بالآخر میری بہن تھی، خالہ زاد صحیح، لیکن چونکہ یہ راز میرے بچپن سے لے کر جوانی تک پوشیدہ رکھا گیا تھا، اسی لیے اسے اپنی سگی بہن ہی سمجھے رہنے کا جذبہ میرے اندر اس قدر قوی ہو چکا تھا کہ بعد میں یہ راز ماں کی زبانی کھلنے کے باوصف بھی ویسا ہی رہا تھا۔ میرے دل میں راحیلہ کے لیے آج بھی بہن اور بھائی والا ہی جذبہ موجود تھا۔
راحیلہ، میں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز اپنا چہرہ اٹھایا۔ سلیم ایک طرف خاموش کھڑا رہا، جبکہ میں دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا اور بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس نے نہایت زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کی آزردگی ایک لمحے میں انکا ہو گئی اور اس کی جگہ تیش نے لے لی۔ تم میری جان چھوڑ دو سہراب، بلکہ تم سب مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کوئی مجبور نہ کرے، ورنہ میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گی اور کسی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گی، اس ریائی انداز میں چلائی۔ میں دل پر گھونسا سا لگا، تاہم میں نے اسے سمجھایا، راحیلہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا نا، تمہارا بدلہ لیے بغیر میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں انہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ اور میں نے کہا نا سہراب، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں تنگ آ چکی ہوں ان حالات سے۔ میں شدت جذبات تلے اس کی آواز ہی حلق میں اٹک گئی، مگر دوسرے لمحے پھر بولی، میں یہاں اس شہر ہی میں نہیں رہنا چاہتی، میں کراچی لوٹ جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو چلی ہے۔ کہتی ہوئی اس نے بے اختیار شاید کسی درد کی شدت تلے اپنا سر تھام لیا اور وہیں بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ سی گئی۔ میرے اندر بری طرح ہلچل سی مچ گئی۔ میں اس کی ہت قضائد دیکھ کر پریشان کن تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے جھک کر اسے پھر مخاطب کرنا چاہا، مگر وہ شاید بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کسی ڈاکٹر کو تو بلاؤ سلیم، میں نے تشویش آمیز لہجے میں ایک دم سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر بہت پہلے ہی اسے دیکھ کر اور دوائیاں دے کر جا چکا ہے، وہ میں نے منگوا لی تھی۔ سلیم نے چند قدم میری طرف بڑھتے ہوئے جواب میں کہا، لیکن میں اعصاب زدہ سا ہونے لگا۔ سہراب، سلیم نے بالآخر میرے قریب آ کر آہستگی سے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، کیا تمہیں ہم پر اب بھی بھروسہ نہیں ہے؟ افسوس ہے یار، اس کی حالت تم دیکھ ہی رہے ہو، یہ میری بھی بہن ہے۔ اب اس کی حالت اچھی نہیں، لیکن امید ہے کہ 2-3 روز میں یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس اندوناک واقعے نے اس کا ذہن مفلوج کر رکھا ہے۔ مجھے بھی تو راحیلہ جانتی ہی ہے نا، ہم سب ایک ہی محلے کے تو رہائشی تھے۔ میرا وعدہ ہے جیسے اس کی حالت ذرا بہتر ہو جائے گی میں خود اسے لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، اور اب تو ہمارے درمیان دوستی کی خوشگوار ابتدا ہو چکی ہے۔ اپنے دشمنوں کو ہم مل کر نیست و نابود کر دیں گے۔ سلیم چھالیا کیا کہے جا رہا تھا وہ میرے دھیان میں ہی نہیں تھا، لیکن وہ جو کہہ رہا تھا وہ میں نے خالی ذہن کی حالت میں سنا اور اسی طرح اس کے زور دینے پر واپس آ گیا۔ سلیم خود مجھے ایک گاڑی میں گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا اور باہر ہی سے واپس لوٹ گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سدرا کے ساتھ انکل محمود بھی موجود تھے۔ سدرا نے تو چھوٹتے ہی مجھ سے فوزی اور راحیلہ کے بارے میں پوچھا، ساتھ ہی وہ میری حالت اور بازو کے زخم سے فکر مند بھی ہونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے اس وقت کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ 2 ہی میرے جگری یار تھے جن سے مجھے ہمیشہ امید رہتی تھی کہ وہ مجھے غلط مشورہ نہیں دے سکتے تھے۔ سدرا اور انکل محمود تو نیک نیت تھے ہی، مگر انہیں حالات کا ادراک نہیں تھا۔ جگنو کو ابھی تک میں تلاش نہیں کر پایا تھا، جبکہ استاد جوجی کچھ عرصے کے لیے بستر سے لگ چکا تھا۔ باقی راحیلہ اپنے اوپر گزری ہوئی ایک اچانک قیامت کے ساتھ عجیب انداز اور حالات میں سامنے آئی تھی۔ جگنو کی طرح فوزیہ کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ادھر سلیم اور چودھری جی برادران کا بھی ایک عجیب بحروپ اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ میرے ساتھ کون سی نئی چال چلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان سب حالات کے پیش نظر میں خود کو نہ جانے کیوں ایک دم تنہا، خارا ہوا اور شکست خوردہ سا محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک بات کی الجھن اپنی جگہ تھی، بقول سلیم کے راحیلہ کالی لہر والوں کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل دیکھی گئی تھی، پھر اس نے مزاحمت بھی کی، فرار ہونے کی بھی کوشش کی، پھر کیوں رانگا لنگڑے نے اس کے ساتھ ایسا انسانی سوچ سلوک کیا تھا؟ اس ضمن میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ سلیم جھوٹ بول سکتا ہے۔ راحیلہ کسی بات پر بلیک میل ہو کر سلیم اور دراب جی کے ہاں یرغمالی کی حیثیت سے تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ میرے ساتھ آنے پر رضامند نہیں ہوئی اور طبیعت کی خرابی کا ڈرامہ رچایا۔ یہ سب میرے قیاس تھے، حقیقت اس کا بعین بھی کھو سکتی تھی۔ مجھے تشویش زدہ پا کر وہ دونوں مزید پریشان سے ہو گئے۔ تب میں نے دھیرے دھیرے سدرا اور انکل محمود کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ سب سن کر اور خاص کر راحیلہ اور سلیم کے متعلق جان کر ان دونوں کو یکلخت ایک چپ سی کھا گئی تھی۔ اف خدایا، راحیلہ بہن کے اوپر ایک بڑی قیامت گزر گئی، لیکن سہراب تمہیں راحیلہ کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہرگز چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ایک دم سدرا نے کہا،